اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی تاریخ یوم وفات آیت اللہ العظمیٰ خمینی صاحب کی ہے۔ دنیا جسے خمینی کے نام سے پہچانتی ہے، آج اس کی وفات کی تاریخ ہے۔ آج غم کا دن ہے، اس لیے کہ وہ عالم اسلام کا ایک عظیم سرمایہ تھا جو ہمارے درمیان سے چلا گیا۔ جب دنیا اپنی ٹیکنالوجی پر، اپنی قدرت پر، اپنے پاور پر ناز کر رہی تھی تو ایک مرد مجاہد اٹھا اور اس نے کہا کہ دیکھو، دنیاوی سپر پاور سے متصل ہونا اور بات ہے، لیکن اگر دین اسلام رکھتے ہو اور اسلام کو قبول کیا ہے تو تمہارے لیے سپر پاور اللہ کی ذات ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ خمینی صاحب نے 1400 برس کے بعد بھی لوگوں کو یہ سمجھانا چاہا کہ اگر اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اہل بیت کو وسیلہ قرار دیا جائے اور بارگاہ الہی میں حاضر و ناظر ہوا جائے تو آج بھی دنیا آپ کے قبضے قدرت میں ہوگی، اس لیے کہ قادر مطلق اللہ ہے۔ چھوٹے موٹے سپر پاور کے پاس مت جائیے، یہ کتنی بھی ترقی کر لے، دنیا میں ٹیکنالوجی کے تحت کتنا بھی زیادہ آگے بڑھ جائیں، لیکن قرآن آواز دیتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پاک و بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں کائنات کا نظام ہے۔ اللہ کی قدرت سے آگے کوئی بھی نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم بارگاہ الہی میں حاضر ہو جائیں اہل بیت کا وسیلہ لے کر کے۔ خمینی صاحب نے اس چیز کو بہترین طریقے سے واضح کیا کہ ساری دنیا ایک طرف، امام خمینی پرچم اسلام لے کر کے ایک طرف، اور کہا اگر اللہ پر بھروسہ ہے تو دنیا کی طاقتیں پیچھے رہ جائیں گی، کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی، اور یہ کر کے دکھایا۔ لوگوں کو اس بات پر یقین نہیں تھا کہ انہیں کامیابی حاصل ہو جائے گی، لیکن وہ باقاعدہ مطمئن تھے۔ جو گفتگو ہے ان کی، یہاں ساری باتوں کو پیش نہیں کیا جا سکتا، آپ بہتر جانتے ہیں۔ جو ان کی گفتگو ہے، جو بھی ان سے کلام کیا لوگوں نے، مطمئن ہو کر آواز دی انہوں نے کہ تم مطمئن رہو، میں کامیابی کی طرف جا رہا ہوں۔ اس لیے کہ انہیں اپنے اللہ پر بھروسہ تھا، اس لیے کہ انہیں اپنے کیریکٹر پر بھروسہ تھا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ میں اس زندگی میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ سیرت اہل بیت ہے، وہ وہی ہے جو اللہ اور رسول نے بتایا ہے۔ تو جب انسان اپنے گریبان میں دیکھ کر کے متوجہ ہو جائے کہ وہ اللہ اور رسول کی باتوں کے علاوہ کچھ نہیں سن رہا، تو پھر اسے اپنے اللہ پر یقین اور بھروسہ ہوتا ہے کہ میں اس کی راہ میں چل رہا ہوں تو اسی اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے کامیابی حاصل ہوگی، میں تمہارے ساتھ ہوں ہر جگہ۔ تو اس دور میں کامیاب ہو کر کے دکھایا، اور وہی روش اور وہی طریقہ اور وہی سلیقہ لے کر کے آج آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ خامنئی ہمارے اور آپ کے درمیان میں موجود ہیں۔ خدا ان کو طول عمر عطا فرمائے، اور اسی روش پر چل رہے ہیں، سیرت اہل بیت پر، اللہ پر بھروسہ، اور آج بھی آپ نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ خمینی صاحب کی باتیں بہت ہیں، لیکن وقت کے اندر گفتگو کرنا ہے۔ ایک جو دوسری اہم بات ہے آیت اللہ خمینی کی طرف سے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور جو دور حاضر کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم آیت اللہ خمینی کی اس بات پر توجہ کریں اور اپنی سیرت اور اپنے کردار کو اس طریقے سے لے جائیں جس طرح سے اہل بیت علیہم السلام کے کہنے پر آیت اللہ خمینی چلے۔ ہم یہ دیکھتے ہوئے آیت اللہ خمینی کی بھی سیرت کو لے سکتے ہیں، کیونکہ وہی اہل بیت کی سیرت ہے۔ ایام عزا ہمارے قریب آ رہے ہیں، 2-3 مہینے بچے ہیں، اور ہم انشاءاللہ آمادہ ہیں، جو بھی حالات ہیں اس کے تحت بھی ہم آمادہ ہیں۔ آیت اللہ خمینی نے
ایام ازاں سے ایک بہترین فائدہ اٹھایا اور ہمیں بھی متوجہ کروایا کہ دیکھو یہ عزائے حسین فقط اور فقط غم میں محدود نہیں ہے، غم منانے کے ساتھ ساتھ یہ تمہاری درسگاہ ہے، غم منانے کے ساتھ ساتھ یہ تمہیں درس عقل اور شعور عطا کرے گی، یہ تمہیں درس بصیرت عطا کرے گی، یہ تمہیں سمجھائے گی کہ زمانے کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ یہ فرش عزا ہماری درسگاہ ہے۔ آیت اللہ خمینی نے ہمیں متوجہ کرایا کہ دیکھو اس فرش عزا کی عظمت بہت زیادہ ہے، تم اپنی فکر کو صحیح کرو، یہ فرش عزا تمہیں عطا کرے گی۔ جس فکر کے ساتھ بیٹھو گے، مولا حسین کریم ابن کریم ہے، جس فکر کے ساتھ بیٹھو گے وہی تم کو عطا ہوگا۔ اگر چھوٹی فکر لیا ہے تو اس بارگاہ سے بہت مختصر ملے گا، لیکن اگر بلند فکر ہے، باشعور انسان ہیں آپ، عزائے حسین کے ذریعے سے مقصد حسین کو لے کر چلنا چاہتے ہیں خمینی صاحب کی طرح سے، تو یہ عزائے حسین آپ کی قدم قدم پر مدد کرے گی، اس لیے کہ کربلا ہے ہی اس میدان کا نام، اس قتل گاہ کا نام جسے امام حسین علیہ السلام نے درسگاہ میں تبدیل کر دیا تھا۔ تو لہٰذا ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم غم حسین منانے کے ساتھ ساتھ اپنی مجلسوں کو اس طرح سے نظم و ترتیب دیں، خطیبوں کا انتخاب اس طرح سے کریں کہ وہ ہمیں مقصد حسین کی طرف لے جائیں غم منانے کے ساتھ ساتھ۔ اور جیسا کہ خمینی صاحب نے کیا، آج انقلاب کی عظمتیں اور برکتیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ خمینی صاحب کا ایک جملہ، ما ہر چداریم از محرم و سفر است، یہ ایک جملہ کافی ہے، اس کی تفسیر ہم بیان کیا کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محرم اور سفر کی برکت سے ہے، ہم محرم اور سفر کی برکت سے ایک ملک قائم کر سکتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں خمینی صاحب۔ ہم محرم اور سفر کی برکت سے جمہوریہ اسلامی قائم کر سکتے ہیں، ایک ایسی مملکت کا آغاز کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ فرش عزا ہمیں انقلاب سکھاتی ہے، یہ فرش عزا ہمیں اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا سکھاتی ہے، یہ فرش عزا زندگی کے تمام امور ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں چلنا کیسے ہے، یہ فرش عزا صداقت و ایمانداری سکھاتی ہے ہمیں، یہ فرش عزا اللہ کی راہ میں چلنا سکھاتی ہے۔ اور جب ہم اس نیت کے ساتھ چلیں گے، وہی جو مقصد حسین ہے، وہی جو ہدف حسین ہے، وہی جو خمینی صاحب بتا کے گئے دور حاضر کے تحت ہمیں، اگر ہم اس مقصد اور منصب کو لے کر چلیں گے تو یہ عزائے حسین ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے گی اور ہم کامیاب ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ خلوص نیت ہو، خلوص نیت، صدق نیت ہوگی تو کامیابی ملے گی۔ امام حسین علیہ السلام کے یہاں مکاری، سیاست، بغض، حسد، کینہ، یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی ہیں، بلکہ امام ان چیزوں سے متنفر ہے۔ تو لہٰذا ہم عزائے حسین میں ان چیزوں کا استعمال اپنے آپ سے دور کر دیں۔ اگر خدا نخواستہ ہم میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو اسے دور کر دیں۔ مخلص بن کر عزائے حسین اگر برپا کریں گے تو یہ فرش عزا زمانے کو خمینی عطا کرے گی۔ اگر مزاج لے کے بیٹھے، خمینی صاحب یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم بھی یہ مزاج لے کر بیٹھو گے فرش عزا پر، تم بھی بیانات کو اس طریقے سے رکھو گے کہ اسلام اور اللہ مد نظر ہو، ہدف اور مقصد حسین مد نظر ہو، تو فرش عزا میں بہت طاقت ہے، مولا حسین کا کرم بہت زیادہ ہے۔ سلیقہ اور طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم مولا حسین سے کیسے لیں۔ کاش خدا کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کی اس مجلس عزا سے وہ سب حاصل کر سکیں جو آیت اللہ خمینی نے حاصل کیا، یا اس راہ پر چل سکیں، اس راہ پر چل کر کے ان قیمتی چیزوں کو لے سکیں جو امام خمینی لے کر کے اس دنیا میں بتا گئے کہ دیکھو اگر تم بھی خلوص نیت سے آؤ گے، اہل بیت کی نگاہ میں فرق نہیں پڑتا، جو بھی خلوص نیت سے آئے گا اہل بیت اسے عطا کریں گے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج ان کی رحلت کا دن تھا، ہم انہیں سورہ فاتحہ سے بھی یاد کریں اور ان سے بھی دعا کریں کہ پروردگارہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی سیرت پر اور اہل بیت کی سیرت پر چل کر اپنی مجلسوں سے بہترین فائدہ اٹھا سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔